اور میں ادب سے یہ بات کہنا چاہوں گا، نماز کے بعد ہوتا کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام فحینا ربنا بالسلام، اور چلے گا۔ سنت کیا ہے؟ اللہ کے رسول کا طریقہ کیا ہے؟ اس وقت اللہ کے رسول ذکر کیا کرتے، میں دعا کروں، آپ دعا کریں، کوئی شورٹی نہیں ہے کہ ہماری قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، لیکن اللہ کے فرشتے جب دعا کرتے ہیں ان کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ والملائکۃ یصلون ما دام فی مجلسہ الذی صلی فیہ تقول الملائکہ اللہم اغفر له اللہم ارحم اللہم تب علی ما لم یؤذی وما لم یحدث۔ نماز کے بعد جب تک تم ذکر کرتے رہتے ہو، کھربوں فرشتے 3 دعاؤں میں لگ جاتے ہیں۔ اللہم اغفر له، اے اللہ اس کو معاف فرما دے، اللہم ارحم، اللہ اس پہ رحمت کی برکھا برسا دے، اللہم تب علی، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے، ما لم یؤذی وما لم یحدث، جب تک وہ کسی کو تکلیف نہ دے، بے وضو نہ ہو جائے، فرشتے دعائیں کرتے ہی رہتے ہیں۔ اور اگر آپ فرض نماز کے بعد تم آیت الکرسی پڑھ لو، من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا ان یموت، جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے، اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہی دیوار حائل ہے، وہ موت کی دیوار ہے، جس دن آنکھیں بند ہوگی یہ جنتی مہمان ہوگا۔ ومن سبح اللہ 33 وحمد اللہ 33 وکبر اللہ 34 حطت عنہ خطایاہ وان كانت مثل زبد البحر، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر جو کہہ دیتا ہے، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں تو اللہ اسے دھلوا دے۔ دعا کی 2 قسمیں ہیں، ایک یہ ہے کہ دعا کرنا، ایک ہے دعائے التجا اور دعائے ذکر، اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے جو میرے ذکر میں مشغول رہتا ہے میں اسے وہ عطا کرتا ہوں جو دعا کرنے والے کو بھی۔ کاش کسی کو اللہ کے ذکر کی اہمیت پتہ چل جائے تو کبھی بھی اس ذکر کو چھوڑے نہ۔ میں آپ سے بھی ادباً گزارش کروں گا، اللہ ذوالجلال آپ سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ نماز کے بعد گنتی کے 4-5 منٹ ہوتے ہیں، بیٹھ کے اللہ کا ذکر کی۔ سارہ علیہ الصلاۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ محترمہ، جن کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما هو ذات يوم وسارہ اذ اتى على جبار من الجبابرہ، ابراہیم اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے ہیں، گزرتے گزرتے ایسے جابر حکمران کے پاس سے گزرے، فقیل له انها هنا رجلا معه امرأة من احسن الناس، اس کے چاہنے والوں نے بادشاہ کو خبر دی ایک آدمی گزر رہا ہے جس کے ساتھ شاید کہ دنیا کی خوبصورت عورت ہے۔ فارسل الیہا، اس جابر نے حکم دیا کہ لے آؤ میرے پاس۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی بلایا گیا، بیوی کو بھی بلایا گیا، دونوں کو جدا کر دیا، ایک کو ایک کمرے میں، ایک کو ایک کمرے میں۔ میرا رب اپنے پیاروں کو آزماتا ضرور ہے لیکن گراتا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام موقن بربہ، اپنے رب پہ یقین کرنے والے کمرے میں جاتے ہیں، اللہ اکبر، نماز شروع کر دی۔ سارہ علیہ الصلاۃ والسلام جس کمرے میں ہے وہ جابر، وہ ظالم اپنے ظلم کی ہوس پوری کرنے کے لیے ذهب يتناولها بيدي، ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، فقال، جو ہی ہاتھ بڑھاتا ہے سارہ علیہ الصلاۃ والسلام دعا کرتی ہیں، ہاتھ شل ہو جاتا ہے، کہتا ہے ایک مرتبہ دعا کر دو میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے، میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا، ولا اضرک، میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا۔ فدعت اللہ فاطلق، سارہ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی، ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ ثم تناولها الثانیہ، پھر آگے ہاتھ بڑھاتا ہے، فاخذ مثلها، سارہ علیہ الصلاۃ والسلام کا یقین کیا کہتا ہے، میرا رب اس ہاتھ کو میرے پاس پہنچنے نہیں دے گا، ہاتھ پھر شل ہو گیا۔ فقال ادع اللہ لی ولا اضرک، ایک مرتبہ پھر دعا کر دو میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے، میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا، دعا کی پھر ٹھیک ہو گیا، تیسری مرتبہ پھر ہاتھ آگے کیا، شل ہو گیا۔ الیقین صلاح اول هذه الامه بالزہد والیقین، جس کو یقین ہو جائے اللہ اسے گرنے نہیں دیتے، کہتا ہے دعا کر دو میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے، میں دوبارہ یہ کوشش نہیں کروں گا۔ باہر نکلا اور کیا کہتا ہے، انکم لم تأتونی بانسان، یہ کوئی انسان نہیں لگتا جو تم میرے پاس لے کے آئے ہو۔ فاخدمها ہاجر،
کہا میری طرف سے تحفہ ہے ہاجرہ، یہ لونڈی علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ عز و جلال اپنے پیغمبر ابراہیم کو سب کچھ دکھا رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، وہ دیکھ رہے تھے۔ جب سارہ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے پاس پہنچی تو کہتی ہیں رد اللہ کید الکافر واخدم ہاجر، اللہ نے کافر کے شکنجے کو توڑ دیا اور اسی کے ذریعے ہاجرہ بطور تحفہ اور بطور خدمت دے دی۔ انسان ہے، اس میں کمزوری آ جاتی ہے، کسی کی بات سے متاثر ہونا یہ بھی اس کی عادات میں سے ایک عادت ہے۔ زیادہ پریشرائز بھی کرے تو یہ پریشان بھی ہو جاتا ہے، جیسے کہ آج کل طرح طرح کی خبریں، طرح طرح کی باتیں، اور اللہ عز و جلال کے پیغمبر کی بات کو سوچے تو مجھے اور آپ کو شرمندگی ہونی چاہیے۔ ہر بات کو بغیر تحقیق کے اڑا دیتے ہیں، آگے شیئر کر دیتے ہیں۔ کفی بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے وہ سنی سنائی بات کو آگے کر دے اور اس کی تحقیق نہ کرے۔ اس اعتبار سے دیکھیے اس وقت قوم کس جرم میں مبتلا ہے اور کس طرح لوگوں کے اندر یہ خوف اور ہراس پیدا کر دیا ہے کہ لوگوں کو جان کے لالے پڑ گئے ہیں، حالانکہ صحت مند جو ہے وہ فوت ہو جاتے ہیں، بیمار کتنے سال زندہ رہتے ہیں، کیونکہ فیصلہ اس کا نافذ ہونا ہے۔ اگر احتیاطیں ہی کام کرتی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ڈاکٹرز کو تو کم از کم ڈاکٹرز تو تمام میئرز کا اہتمام کرتے ہیں، وہ تو اللہ کے پاس نہ جاتے۔ اس بات میں مجھے اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ فیصلہ پھر بھی اللہ کا ہے، اس پہ یقین کریے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس کو مینٹین رکھنے کے لیے آپ کو اللہ کا ذکر معمول بنانا پڑے۔ اس یقین کو مینٹین رکھنے کے لیے شریعت نے دوسرا پہلو بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کثرت سے اپنے رب کا بھی تذکرہ کیجئے اور کثرت سے اپنے رب کے محبوب پر درود بھیجئے۔ دو چیزیں جب تک آپ یقین کے ساتھ رکھیں گے، آپ کا یقین کبھی تزلزل کا شکار نہیں ہوگا، کبھی آپ کو پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔ اسی لیے تو اللہ عز و جلال نے فرمایا ہے کہ ان دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اسی لیے تو اس کے محبوب نے فرمایا تھا جب تم کثرت سے درود پڑھو گے اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، تمہارے گناہ بھی اللہ سارے معاف کر دیں گے اور سارے کے سارے غموں کو اللہ عز و جلال خود دور فرما دیں۔ اس لیے ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کا نصف ہوتا ہے، اطلع اللہ الی خلقہ، اللہ رب العزت اپنی مخلوق کی طرف جھانکتے ہیں، فیغفر للمؤمنین، مومنوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں، ویملی للکافرین، اور کافروں کو مہلت دے دیتے ہیں، ویدع اہل الحقد بحقدہم حتی یدعوہ، اور جن لوگوں کے دل میں کسی کے بارے میں حسد ہوتا ہے، حقد ہوتا ہے، بغض و عداوت ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے نامہ اعمال کو دیکھنا پسند نہیں کرتے اور ان کے بارے میں بخشش کا فیصلہ بھی نہیں ہوتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن، اللہ رب العزت ہر ایک کو معاف فرما دیتے ہیں، مشرک کو معاف نہیں کرتے، مشاحن کو معاف نہیں کرتے۔ مشاحن وہ شخص جس کے دل میں کسی شخص کے بارے میں بغض ہے، عداوت ہے، تعصب ہے، حسد ہے، ایسے شخص کو اللہ معاف نہیں کرتے۔ سال کے اندر بہت سارے ایسے مواسم رکھے ہیں جن میں متقی اپنے تقوی کی تجارت کو فروغ دیتے ہیں اور مومن اپنے ایمان کی تجارت کو بڑھاتے ہیں۔ ان میں سے ایک تجارتی موسم رمضان مبارک کا بھی آنے والا ہے۔ اس مہینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو رہنمائی دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے اندر روزے رکھے۔ کیوں روزے رکھے؟
طبیعت کو اس بات پہ مائل کرنے کے لیے 15 شعبان تک روزے رکھنا کہ میں نے اس کے بعد یہ پریکٹس کرنے کے بعد رمضان المبارک میں داخل ہونا ہے، اور وہ اس خوشی کے ساتھ میں داخل ہوں، کسی قسم کی کوئی قلق اور بوجھ نہ ہو، اس راحت کے ساتھ میں اس مہینے میں داخل ہوں کہ یہ مجھ پہ فرض ہے، اور شاید کہ میری زندگی کے سب سے خوبصورت لمحات وہ ہوں گے جن لمحات میں نے روزہ رکھا ہو۔ قرآن و حدیث کے دلائل کو دیکھا جائے تو یہ گنتی کے چند اعمال ہیں جن کے بارے میں اللہ ذوالجلال نے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ آپ ان کا اجر لکھ ہی نہیں سکتے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، بس یہ لکھ دو کہ روزہ رکھا۔ فرشتوں کے پاس کیلکولیشن کا کتنا بڑا نظام ہے، وہ کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ ذوالجلال روزے کا اجر کتنا دیں گے، اس لیے اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، بس یہ لکھ دو کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں اپنی شان اور عظمت کے مطابق ہی دوں۔ اس کی ایک جھلک حدیث نے بیان کی ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا۔ یہ روشن چہرے پڑھے لکھے ہیں، اگر 70 سال سفر کیا جائے 120 گھنٹے 120 میل کی رفتار سے بھی تو کتنا سفر بنے گا؟ ایک روزہ، اور وہ بھی نفلی روزہ اللہ کی راہ میں کوئی رکھتا ہے تو 70 سال میں جتنا سفر ہوتا ہے رب تعالیٰ اس انسان کو جہنم سے اتنا دور کر دیں۔ اگر نفلی روزے کی یہ شان ہے جو صحیح بخاری اور مسلم کی روایت بتا رہی ہے تو اللہ جلال نے اس فرض روزے کا انعام کتنا رکھا ہوگا۔ اس لیے جب صحابی ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا تھا کہ مجھے کوئی وصیت کیجیے، فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، تم روزہ رکھا کرو، اس کے مثل کوئی عمل نہیں۔ لیکن یہ رمضان پہلا رمضان نہیں ہے جو ہماری زندگی میں آئے گا، کتنے یہ مبارک مہینے آئے، لیکن ان مہینوں سے میں نے فائدہ کتنا لیا، اور میرا فائدہ لینے کے سامنے رکاوٹیں، ہرڈلز اور کتنی مشکلات آئیں، میں نے اس کو کبھی امیجن نہیں کیا۔ میں چاہوں گا کہ اس ضمن میں آپ کی خدمت میں 5 گزارشیں رکھوں کہ آپ زندگی کے کسی بھی مہینے میں ہیں، یہ 5 چیزیں آپ کے ساتھ رہنی چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ زندگی کا ہر لمحہ اللہ جلال کے ہاں پسندیدہ بن جائے تو آپ جب تک ان 5 چیزوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھتے، یہ زندگی کے ایام گزرتے جا رہے ہیں، رمضان آتا بھی ہے اور مکمل بھی ہو جاتا ہے، آئندہ سال پھر آتا ہے، یہ تو اللہ کی رحمت اور نعمت جاری و ساری ہے۔ سوال یہ ہے ماذا استفدنا من هذا الشهر الفضیل، اس فضیلت والے مبارک مہینے سے ہم نے فائدہ کیا لیا؟ اگر آپ زندگی کے لمحات کو صحیح استعمال کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی گزارش یہ ہے، جب تک آپ اپنی نیت کو خالص نہیں کرتے کہ میں نے رب کی رضا حاصل کرنی ہے، مجھے اللہ ذوالجلال کی خوشنودی چاہیے، بس وہ مجھ سے راضی ہو جائے، اس وقت تک بڑی سے بڑی عبادت بھی آپ بجا لاتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں اس کا کوئی ویٹیج اور وزن نہیں۔ ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ ذوالجلال صرف وہ عمل قبول کرتے ہیں جو خالص اس کی رضا کے لیے کیا جائے۔ دنیا کے اندر کاروبار کرنے والے 50-50 60-40 70-30 اپنی پسند کی ریشو رکھ کے کاروبار کرتے ہیں، لیکن جب حساب کرتے ہیں ایک پیسہ نہیں چھوڑتے۔ عبادت اتنی حساس ہے کہ اگر 99% آپ نے اللہ کے لیے عبادت کی ہو اور 1% لوگوں کے لیے کہ لوگ بھی واہ واہ کریں، لوگ مجھے اپریشیٹ کریں، تو اللہ جلال قیامت کو فرمائیں گے ترکتہ وشرکہ، میں نے اپنے 99% بھی چھوڑے جس کے لیے تم نے 1% عبادت کی تھی، فلیطلب ثوابہ من عندی، آج بدلہ اسی سے جا کے لے لو۔ اس قدر خسارے کی بات ہے۔ اور جرجانی رحمہ اللہ سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ اخلاص ہے کیا، وہ کہا کرتے تھے اللہ تطلب لعملک شاہدا غیر اللہ، دنیا میں سب سے زیادہ ریلائبل کام وہ ہوتا ہے جس کے گواہ ہوں۔ اللہ ذوالجلال کے ہاں سب سے ریلائبل کام وہ ہے اس میں اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ یہ شعور جب انسان کو آتا ہے
بات کرتے وقت، عمل کرتے وقت، نیکی کرتے وقت، عمل صالح اختیار کرتے وقت میں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ مجھے تو رب کی رضا چاہیے، میرے مالک تو راضی ہو جانا، میرے مالک اپنی رضا کے لیے اسے خاص کر لینا۔ یہ شعور اگر بیدار ہو جائے تو اس سے قیمتی انسان روئے زمین پہ کوئی نہیں۔ نو ڈاؤٹ کہ جہاد کتنا عظیم کام ہے۔ شریعت نے جو 2-3 باتیں بیان کی ہیں جن کا وزن میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ پہلی بات ذروۃ سنامہ الجہاد، یہ معمولی بات نہیں، اسلام کی کوہان اور بلندی اور چوٹی جہاد ہے۔ باب من ابواب الجنہ یذہب اللہ بہ الہم والغم، یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اس لیے فرمایا نا من لم یغزو ولم یحدث بہ نفسہ مات علی شعبۃ من النفاق، جو شخص اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کرتا نہیں ہے اور نہ ہی اس کی نیت ہے، اسی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے تو نفاق کی موت ہے۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ صحابی نے سوال کیا تھا دلنی علی عمل یعدل الجہاد، کوئی ہے اس کے برابر عمل؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اجدہ، نہیں، الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اور سوال کیا تھا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارأيت الرجل يغزو يريد الاجر والذکر ما له، ایک شخص یہ عظیم کام بھی کرنا چاہتا ہے، اجر کا بھی طالب ہے، لیکن ساتھ اس چیز کی بھی تڑپ ہے، وہ ذکر، لوگ کہیں کیا بہادر ہے، بہادری کے تذکرے ہیں، ما له، اسے کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا لا شیء له، اس کو کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ نکرہ نفی کے سیاق میں ہے، والنکرہ تدل علی العموم، اس کو کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اور حدیث بیان کرتی ہے میدان جنگ میں بھی کافروں کی صف ہے، مومنوں کی صف، اگر کوئی وہاں بھی گر جاتا ہے اللہ اعلم بنیتہ، اس کی نیت کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اس سے میرے بھائی، میرے محترم، میرے معزز، میرے مکرم، میرے محتشم، اپنی نیت کو خوبصورت بنانے کے لیے ہر وقت شعور کو بیدار رکھیں۔ عمر جیسے رضی اللہ عنہ وہ کیا کہا کرتے تھے؟ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل فیہ لأحد نصیبا، اللہ میرے ہر عمل کو صالح بنا، سنت کے مطابق یہ صالح عمل، واجعلہ لوجہک خالصا، اللہ اپنی رضا کے لیے اسے خالص بنا، ولا تجعل فیہ لأحد نصیبا، اللہ کسی کا حصہ نہ رکھنا۔ یہ شعور جب انسان کو نصیب ہو جائے، ایم اللہ، اللہ کی قسم، جو پھر عبادت میں لذت نصیب ہوتی ہے بندے کو، وہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اسی فضائل ابن عیاض رحمہ اللہ جب ان کے بیٹے علی نے کہا ابا جان ایک بات تو بتائیے، جو صحابہ تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، ان کی زبان سے نکلنے والے کلمات میں مٹھاس کیوں تھی؟ قال اتدری بما حلا یا بنی، بیٹے جانتے ہو ان کی زبان سے نکلنے والے کلمات میں اللہ نے حلاوت اور مٹھاس کیوں رکھی؟ کہا اس لیے تو پوچھ۔ قال لانہم ارادوا وجہ اللہ سبحانہ وتعالی، بیٹا جب وہ بات کرتے تھے تو ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ عز و جلال نے مٹھاس اور حلاوت ان کی زبانوں پہ جاری کر۔ حمدون بن احمد جب کسی نے سوال کیا کہ سنا ہے آپ کو اللہ نے بڑی دانش سے نوازا ہے، ما بال کلام السلف انفع من کلامنا، صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کی زبان سے نکلنے والی گفتگو میں اتنا نفع ہوتا، گفتگو تو ہم بھی کرتے ہیں، یہ فرق کیوں ہے؟ تو حمدون کہتے ہیں بتا دوں؟ کہا پوچھا تو اس لیے ہے کہ آپ بتائیں۔ کہا سنو، لأنہم تکلموا لعز الاسلام ولنجاة النفوس ولرضا الرحمن، صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین جن کو سلف صالحین کہتے ہیں، وہ اس لیے بات کرتے تھے اسلام بلند ہو جائے، لوگ جہنم سے بچ جائیں، اللہ ذو جلال کی رضا مل جائے۔
ونحن نتكلم لعز النفس ولطلب الدنيا ولرضا المخلوق، اور ہم بات کرتے ہیں اسلام کی عزت بنے نہ بنے، ہماری عزت بنے، دنیا مل جائے اللہ کی رضا ملے نہ ملے، لوگ راضی ہونے چاہیے۔ جب گفتگو الگ ہے تو نتائج بھی تو الگ ہی ہوں۔ تو میں پھر کہنا چاہوں گا، اپنی نیت کو اللہ کی رضا کے ساتھ جوڑیے۔ وہ جب راضی ہو جاتا ہے تو پھر اس طرح راضی کرتا ہے کہ جو میری عقل اور آپ کی عقل وہاں تک سفر نہیں کر سکتی۔ یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ، جب کسی نے سوال کیا کہ آپ کو اللہ نے بڑا فہم عطا کیا ہے، مخلص کی کوئی نشانی بتائیے جس کو ہم اختیار کر لیں، کب مخلص بنتا ہے؟ قال اذا صار خلقه كخلق الرضيع، مخلص اس وقت انسان بنتا ہے جب اس کا اخلاق دودھ پینے والے بچے جیسا ہو جائے۔ دودھ پینے والے بچے جیسا، 1.5 سالہ بچہ جب اس کو باپ اٹھاتا ہے، ماں اٹھاتی ہے، وہ اچھلتا بھی ہے، اسمائل پاس کرتا ہے۔ اس کو اگر باپ یہ کہہ دے کہ میرا بیٹا بہت اچھا ہے، تب بھی وہ اسمائل پاس کرتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اور اس کو اسی وقت کہہ دے کہ میرا بیٹا بہت گندا ہے، پھر بھی وہ اسمائل پاس کرتا ہے اور اچھلتا ہے، کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہی، اس کو صرف خوشی اس لیے ہے کہ میرے باپ نے اٹھایا ہے۔ مخلص وہ ہوتا ہے ساری دنیا تعریف کرے وہ پھولتا نہیں ہے، ساری دنیا گالیاں دے وہ قبیلہ خاطر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اللہ کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس کو غرض نہیں ہوتی کہ میری تعریف ہو، اس کو پریشانی نہیں ہوتی کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس لیے کہا کرتے تھے، من اراد ان يسلم من كلام الناس فهو مجنون، جو چاہتا ہے کہ لوگوں کی باتوں سے میں محفوظ ہو جاؤں، میرے بارے میں کوئی بات نہ کو کرے، تو دیوانہ ہے۔ لأنهم قالوا عن الله ثالث ثلاثة، لوگ انہوں نے تو اللہ کو بھی 3 کہہ دیا، ایک نہیں اللہ 3۔ وقالوا عن رسوله ساحر ومجنون، انہوں نے تو افضل الخلق، پوری کائنات سے اعلیٰ اور ارفع اور اسما ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی لوگوں نے کہہ دیا کہ نعوذ باللہ یہ ساحر ہیں، یہ جادوگر ہیں، یہ دیوانہ ہیں۔ ہم کون ہیں؟ جب تک یہ شعور بیدار نہیں ہوتا، اخلاص کے راستے پہ انسان گامزن نہیں ہوتا۔ اخلاص کے بعد جو دوسری گزارش میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا، آپ کی عمر بھلے 100 سال ہو جائے، آپ 100 سال کے اندر کوئی دن ضائع نہ کریں، ساری رات سجدے میں گزار دیں، جب تک سنت کے مطابق عمل نہیں ہوگا آپ کا کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، اے مردود۔ دنیا کا قابل سے قابل ترین شخص، صالح سے صالح ترین شخص، بڑے سے بڑا عمل بھی اگر کرتا ہے، اگر وہ سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے، مردود ہے۔ بھلا کیوں مردود ہے؟ میرا یہ ایمان ہے اور مجھے امید واثق ہے کہ آپ کا بھی یہ ایمان ہے کہ روئے زمین پر آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات اللہ نے بھیجی ہی نہیں۔ مخلوق میں سے وہ ذات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہیں، اپنی بات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہیں، اور اپنی اداؤں اور عمل کے اعتبار سے بھی بے مثال ہیں۔ بلکہ جب تک ان کی بات کو حتمی بات، آخری بات، اٹل فیصلہ نہ سمجھا جائے، اس انسان کا ایمان اللہ کے ہاں کنسیڈر ہی نہیں ہوتا۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، میرے محبوب تیرے رب کی قسم، اللہ اپنی قسم خود اٹھا لیں، مجھے میری کبریائی اور عظمت اور تقدس و جلالت کی قسم، جب تک میرے محبوب تیری بات کو حتمی بات نہ مان لیں، میں اپنی کبریائی کی قسم اٹھاتا ہوں، میرے نزدیک وہ مومن ہی نہیں ہے۔ امام اہل سنت والجماعہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، جو 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے، راوی کہتے ہیں میں نے کشتی میں ان کے ساتھ سفر کیا، میں نے سوچا کہ دعا کیا کرتے ہوں گے، میں نے پورے سفر میں صرف 2 دعائیں سنی، اللہم احینی علی الاسلام والسنہ، یا اللہ ایک تو اسلام پہ زندہ رکھنا اور ایک سنت کے مطابق عمل کی توفیق۔
السنة كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے کشتی بنائی، ایک شخص نے بنائی، کشتی والے بچ گئے، باقی سب ڈوب گئے. یہاں ٹائٹینک بنانے والے 100 سے زائد تھے، وہ سب کے سب کشتی سمیت ہی ڈوب گئے. یہ فرق ہے اللہ کے فیصلوں اور مخلوق کے تکبر میں کہ یہ ہوگا اور وہ ہوگا. اللہ کی طاقت کے سامنے کون ٹھہر سکتا؟ جس طرح کشتی میں سوار ہونے والے بچے، باقی سب ڈوب گئے. سنت کے مطابق عمل کرنے والے ہی بچیں گے، باقی سب کے سب اپنے زندگی کو خسارے میں ڈال دیں گے اور ان کے اعمال بھی ڈوب جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، اس کے بغیر تو عمل کی کوئی قیمت نہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں، اور شاید یہی چکمہ دیا ہوا ہے شیطان نے، دیکھو فلاں کر رہا ہے نا، دیکھو فلاں نے کہا ہے نا، دیکھو کام کتنا اچھا ہے، دیکھو نیت کتنی اچھی ہے. نہ اللہ حضر جلال نیت کو دیکھتے ہیں، نہ اللہ حضر جلال کام کو دیکھتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں جس محبوب کو میں نے پوری کائنات کا سرتاج بنایا ہے، اس کی اداؤں کو یہ پسند کرتے ہیں کہ نہیں پسند. اسی لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، لا يقبل القول الا بالعمل، کوئی قول عمل کے بغیر قبول نہیں. ولا يقبل القول والعمل الا بالنیہ، کوئی قول اور عمل قبول نہیں جب تک نیت خالص نہیں. ولا يقبل القول والعمل والنیہ الا باتباع السنہ، اور کوئی بھی قول، عمل اور نیت کنسیڈر نہیں ہوتی جب تک سنت کے مطابق. سنت کے مطابق عمل کرنا یہ اس وقت ممکن ہے جب ہم حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی کے زاویوں کو دیکھتے ہیں. میں صحیح مسلم کی ایک روایت کوٹ کرنا چاہتا ہوں، اس اشکال کو دور کرنے کے لیے جو بس اوقات انسان کو پریشان کرتا، رکاوٹ بن جاتا ہے. میں چھوٹے چھوٹے 3 سوال کروں گا اس بات کو قریب کرنے کے لیے. صحابہ سے بڑھ کے دنیا میں کو آیا؟ بولیے. ان جیسی نیت کسی کو نصیب ہوئی؟ اور ابھی آپ نے حدیث سنی کہ اگر نفلی روزہ رکھا جائے تو جہنم سے کتنا انسان دور ہو جائے گا ایک روزے کے بدلے؟ 70 سال کی مسافت. صحابہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، آپ نے حکم دیا روزہ چھوڑ دو، صحابہ نے روزہ چھوڑ دیا. کچھ صحابہ نے کہا ان عندنا نجدہ، ہمارے پاس طاقت ہے، اگر جہاد کی ضرورت بھی پڑی تو ہم جہاد کریں گے. انہیں روزہ نہیں چھوڑا، نیت بھی خالص ہے، ہیں بھی صحابہ، رکھا بھی روزہ ہوا ہے، تمنا یہ ہے کہ روزہ نبھانا. کیا اس سے خوبصورت نیت ہو سکتی؟ فلما بلغ قراع الغمیم، جب قراع غمیم جگہ پہ پہنچے، فاخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی گئی کہ ان بعض الناس، کہ بعض لوگوں نے روزہ رکھا ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ اولئک العصاة، اولئک العصاة، یہ گنہگار ہیں، یہ گنہگار ہیں جنہوں نے روزہ نہیں چھوڑا. صحابی ہو، کمال کی نیت ہو، روزہ ہو، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، نیت بھی خالص ہے اور معمولی سی تاخیر ہوئی تو کیا کہا؟ گنہگار ہیں. اگر میں اور آپ جو بہت ناکارہ لوگ ہیں، اور ہماری نیتوں کا بھی کیا وزن ہوگا، اگر ہم کوئی کام کریں تو ہم گنہگار نہیں ہوں گے جو سنت کے مخالف ہوگا؟ یہ شبہ بھی زائل ہونا چاہیے ذہن میں. فلاں تو بڑا قداور شخص ہے، اس کا تو بڑا ویٹیج ہے. دنیا کے ہر قداور شخص کو جمع کر لیا جائے، پوری کائنات کو، محمد مصطفیٰ کی ایک بات کا مقابلہ نہیں کر سکتا. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص نے کہا کہ سیدنا ابو بکر یہ کہتے ہیں، اور سیدنا عبداللہ ابن عباس نے کہا اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں. مقابلے میں کون ہے؟ وہ ہستی جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے خود فرمایا تھا، میں نے دنیا میں ہر ایک کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ قیامت کو میرا رب دے. لیکن اس ہستی کی بات بھی جب اللہ کے رسول کے مقابلے میں آئی تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے خشیت ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، مجھے خوف آ رہا ہے کہیں تم پہ پتھروں کی بارش نہ ہو جائے. جب نبی کے مقابلے میں صدیق کی بات پیش کر رہے،
دیانتداری سے بتائیے، پوری دنیا کے اسکالرز اور ڈاکٹرز جمع ہو جائیں، صدیق کی کسی ایک بات کا مقابلہ کر سکتے؟ افضل الامت بعد نبیہا ابو بکر، اس امت میں سب سے اعلیٰ جو ہے اللہ کے نبی کے بعد وہ سیدنا ابو بکر۔ کسی گزارش جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جو میرے اور آپ کے عمل میں بس اوقات رکاوٹ بن جاتا ہے، میرے بھائی، میرے محترم، میرے مکرم، کسی ملک کے دستور کی کوئی حیثیت ہوتی ہے۔ مسلمان کے لیے جو دستور ہے وہ اللہ نے وحی کے ذریعے قرآن بھیجا ہے۔ دستور اور کانسٹیٹیوشن کی ایک ایک شق اور ایک ایک آرٹیکل جو ہے وہ دسیوں مسائل کا حل ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک ایک آیت میری اور آپ کی زندگی کو رونق دے سکتی ہے، روشنی دے سکتی ہے۔ ہر روز جب تک میں اور آپ اس دستور کو پڑھتے نہیں ہیں تو زندگی کے اندر چارمنگ آتی نہیں، زندگی کے اندر سکون آتا ہی نہیں، زندگی بارونق بنتی نہیں۔ یہ اللہ نے رونق رکھی ہے زندگی کی تو ان تین چیزوں میں، قرآن کی تلاوت ہے، اللہ کا ذکر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ ان تین چیزوں کو جو نعمت سمجھتا ہے، یہ اللہ کے وعدے ہیں کہ اللہ ذو جلال اس بندے کو بھی دنیا کے لیے نعمت ہی بنا دیتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ 15 آیات رائے عمر کی ہوتی، اللہ اسے آیت بنا کے نازل کر دیا۔ کیا راز تھا؟ بیت اللہ میں تشریف لائے، کہتے ہیں یا رسول اللہ لو اتخذنا ذلك المكان للمصلى، یہ مقام ابراہیم پہ اگر ہم نماز پڑھ لے تو۔ ابھی یہ بات کر کے فارغ ہوئے، جبریل امین آئے، یہ آیت لے کر واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، آیت نازل ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ دخل علیک البر والفاجر ولو امرت امہات المؤمنین بالحجاب، آپ کے پاس نیک بھی آتے ہیں، بد بھی آتے ہیں، اگر آپ پردے کا حکم دے دے تو مومنوں کی ماؤں کو۔ ابھی آپ نے کچھ نہیں کہا کیونکہ آپ وحی کے بغیر تو نہیں بولتے تھے، جبریل آئے اور پردے کی آیات لے کے آئے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول یہ تھا، كان اذا دخل البيت نشر المصحف قرأ فيه، صبح نماز پڑھاتے، ذکر و اذکار سے فارغ ہوتے، گھر داخل ہوتے، سب سے پہلا کام قرآن مجید کھول کے بیٹھ جاتے، اس کی تلاوت کرتے، پھر دنیا کے دیگر امور کو دیکھتے۔ آج یہاں سفید بالوں والے مجھے لوگ نظر آ رہے ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، ان کو عزت دے، ان کو برکت دے۔ ذرا ان سے پوچھئے گا، ان بزرگوں سے، کہ آج سے 30 سال پہلے ہندوستان پاکستان میں مسلمانوں کی کیفیت کیا تھی؟ کوئی مرد اور عورت کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا جب تک قرآن نہیں پڑھتا، اور زندگیوں میں برکت تھی۔ اور آج سوتے وقت بھی آخری کام یہ ہوتا ہے موبائل، اور اٹھتے وقت بھی پہلا کام یہ ہوتا ہے موبائل۔ کہاں سے تربیت آئے گی؟ قرآن مجید کی تلاوت کو معمول بنائیے۔ ہم اصل میں رمضانی مسلمان بننا پسند کرتے ہیں، ربانی مسلمان بننا پسند نہیں کرتے۔ ہمیں ربانی مسلمان بننا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منہج بیان کیا ہے، اقرأ فی 40، زیادہ سے زیادہ 40 دن میں قرآن ختم ہونا چاہیے۔ اقرأ فی 30، صحابی نے کہا میں اور پڑھنا چاہتا ہوں، کہا تو 30 دن میں ختم کر لو۔ اقرأ فی 25، 25 دن میں ختم کر لو۔ اقرأ فی 20، نہیں میں اور پڑھنا چاہتا ہوں، کہا تو پھر 20 دن میں ختم کر لو۔ اقرأ فی 15، 15 دن میں ختم کر لو۔ اقرأ فی 10، اقرأ فی 7، یہ معمول تھا صحابہ کا۔ آپ 40 دن میں قرآن ختم کریں۔ اللہ عز و جلال نے جو قرآن میں لذت رکھی ہے، یہ آپ کے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں تک آپ کو اس طرح سرشاری عطا کرے گی کہ دنیا